دوسروں کی باتیں چھپ کر سننا اور پھر انہیں لوگوں کے سامنے نقل کرنا بھی قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ حضرت عمر ابن دینار روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے ایک شخص کی بہن ایک قریبی دیہات میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہوئی۔ اس کا بھائی روزانہ اپنی بہن کی عیادت بیمار پرسی کے لیے جاتا۔ وہ فوت ہو گئی۔ اس کے جنازے کو تیار کر کے قبرستان لے گئے۔ دفن کرتے وقت اس شخص کا بٹوا گرا اور قبر کی مٹی میں دب گیا۔ گھر جا کر اسے پتہ چلا کہ بٹوا گر گیا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کو لے کر قبر پر گیا۔ قبر کی مٹی ہٹائی، بٹوا مل گیا۔ اس وقت اسے خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح قبر میں میری بہن کا کیا حال ہے۔ اس نے لحد کا تھوڑا سا حصہ کھول کر اندر جھانکا۔ دیکھتا ہے کہ قبر میں آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ اس نے فوراً لحد کو بند کیا اور قبر کی مٹی برابر کر کے فوراً گھر آیا اور اپنی ماں سے پوچھا، میری بہن کیا کیا کرتی تھی؟ ماں نے اس سے کہا، اب جب کہ تیری بہن فوت ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے ماں سے اصرار کیا، کچھ بتائیں تو صحیح۔ ماں نے بتایا، وہ نماز دیر سے پڑھتی اور طہارت وضو بھی پوری طرح نہیں کرتی تھی، اور اس کے علاوہ رات کو جب لوگ سونے لگتے اور اپنے دروازے بند کر لیتے تو وہ پڑوسیوں کے دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور پھر یہ باتیں دوسروں کو سناتی تھی۔ بس یہی باتیں تھیں جن کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ لہٰذا جو شخص قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اسے غیبت اور چغل خوری جیسی بری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا و آخرت میں صحیح بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس ثابت قدمی کا اظہار مختلف مقامات پر ہوتا ہے۔ مثلاً دنیا میں جب اس نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق اور آخری رسول مان لیا تو وہ دنیا کا بڑے سے بڑا لالچ اور بڑی سے بڑی طاقت اسے اس سے منحرف ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ ہر موقع اور ہر مجلس میں اپنے عقیدے کا اظہار کر دیتا ہے اور دوسری زندگی آخرت میں بھی کسی منزل پر اس کے قدموں میں لغزش نہیں آتی۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد اس ثابت قدمی کا اظہار ان 3 مواقع پر ہوتا ہے۔ جب ملک الموت موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں۔ قبر میں منکر نکیر قبر میں سوال کرنے والے 2 فرشتے کے سوالوں کا درست اور ٹھیک جواب دیتا ہے، اور قیامت کے حساب کے وقت بھی وہ ہر سوال کا تسلی اور اطمینان سے جواب دے گا۔